کہا جاتا ہے، یعنی ان کی ماں الگ ہے، ان کی ماں الگ ہے، لیکن باپ ایک ہے۔ حضرت علی کے شہزادے اللہ اللہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا جب وصال ہونے کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہتی ہے، او علی یہ بتائیے میرے وصال کے بعد آپ شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اتنا سننا تھا، علی خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے گئے۔ آخر حضرت علی خاموش کیوں ہے؟ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اگر میں نے ہاں کہہ دیا، فاطمہ کو اگر تکلیف ہو گئی، مصطفیٰ فرماتے گئے جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا گویا کہ اس نے مجھ کو تکلیف دیا ہے، کہیں فاطمہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کے جیتے جی جب تک وہ حیات سے رہی ظاہری حیات کے ساتھ، حضرت علی نے نکاح نہیں کیا دوسرا، ان کے بعد حضرت علی نے نکاح کیا حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد ام بنین نامی عورت سے، ام بنین کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا حضرت عباس علمبردار کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سنیے، حضرت عباس علمبردار کو غازی عباس بھی کہتے ہیں اور وہ شہید بھی ہے۔ جو غازی ہوگا، یہ علماء بیٹھے ہیں، جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں ہوگا، اور جو شہید ہوگا وہ غازی کیسے ہوگا؟ یعنی جو جنگ سے بچ کے آ جائے اسے غازی کہتے ہیں، جو اپنے گردن کو کٹا دے اسے شہید کہتے ہیں۔ تو پھر وہ غازی ہیں، عباس علمبردار وہ ہیں جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، بولو سبحان اللہ، شہید بھی ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کی پیدائش ہوتی ہے 5 شوال المکرم کو، یعنی عید کی 5 تاریخ کو حضرت عباس علمبردار پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے ہیں بابا کی گود میں گئے، آنکھیں نہیں کھول رہے گئے، ماں ام بنین کی گود میں گئے، آنکھیں نہیں کھول رہے گئے۔ 3 دن کتابوں میں آتا ہے، 3 دن ہو گئے، 5 شوال گزر گیا، 6 شوال گزر گیا، 7 شوال گزر کے شام کا وقت ہو گیا، حضرت عباس علمبردار آنکھیں نہیں کھول رہے گئے۔ اللہ اکبر، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، لیکن حضرت امام حسین جیسے ہی آئے اپنے گود میں لیا، حضرت مولا عباس نے اپنی آنکھیں کھول دی ہے۔ گویا حضرت عباس علمبردار بتانا چاہتے گئے میں تو ان کو دیکھوں گا جو مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے، فاطمہ کا بھی پیارا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھولتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار آپ کو پتا ہے حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، بھائی، لیکن حضرت عباس علمبردار نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی امام حسین کو بھیا کہہ کے نہیں بلایا ہے، یعنی دادا جس کو اپنی زبان میں آپ بولتے ہیں، بھائی کہہ کے نہیں بلایا۔ جبکہ وہ چھوٹے تھے حضرت عباس علمبردار، وہ کہہ سکتے تھے میرے بھائی ادھر آئیں، دادا ادھر آئیں، کہہ سکتے تھے، لیکن کبھی بھیا نہیں کہا۔ جب بھی کہا ہے آقا حسین کہہ کے بلایا ہے، جب بھی کہا ہے آقا حسین کہہ کے پکارا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ امام حسین کئی دفعہ کہتے تھے عباس کم سے کم مجھے اپنا بھائی تو کہہ لیا کرو، بھیا کیوں نہیں کہتے، دادا کیوں نہیں کہتے؟ کہا اس لیے امام حسین میں تو آپ کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ ایک کنیز کا بیٹا مخدومہ کے بیٹے کو بھیا کیسے کہہ سکتا ہے، کیسے اسے دادا کہہ کے بلا سکتا ہے؟ کبھی حضرت عباس نے نہیں کہا بھائی، کبھی نہیں کہا دادا، جب بھی کہا آقا حسین کہہ کے بلایا، جب بھی بلایا مولا حسین کہہ کے بلایا۔ عباس علمبردار ہے، یہ بھی سن لیں کہ غازی عباس کا معنی ہوتا ہے غرانے والا شیر، غرانے والا بالکل نظریں چڑھائے ہوا شیر، غرانے والے شیر کو کہتے ہیں عباس۔ عباس کا معنی حضرت عباس علمبردار کتنے لمبے قد کے تھے، اتنے لمبے تھے عباس علمبردار، کتابوں میں آتا ہے عباس علمبردار اگر کھڑے ہوتے تھے تو اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ ایسے کر کے پھیر دیتے تھے، اتنے لمبے تھے حضرت غازی عباس علمبردار۔ حضرت عباس علمبردار بہت خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں حضرت علی کے زمانے میں جنگ
جنگ ہو رہی تھی، 1000 لشکر ایک طرف تھا، ایک طرف ان کے بیٹے تھے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ہے کوئی میرا بیٹا جو ان کافروں کو جا کر سبق سکھائے گا؟ کوئی کھڑا تو نہ ہوا، لیکن حضرت عباس علم بردار کھڑے ہو گئے۔ بابا جان میں جاؤں گا، میں کافروں کو دھول چٹا دوں گا۔ اتنا تیور دیکھنا تھا، تیور دیکھنا تھا۔ اس کے بعد حضرت عباس علم بردار تلوار کو لیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلنے لگے، کپڑا پہن کر۔ جب جنگ کا لباس پہن کر نکلے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ حضرت علی نے بلایا اور کہا او میرا غازی ادھر آ، او میرا غازی ادھر آ، او میرا غازی پہلے ادھر آ، بعد میں جنگ لڑنے جانا۔ یہاں سے جب حضرت عباس علم بردار کو حضرت علی نے غازی کہا، تبھی سے حضرت عباس علم بردار کا لقب غازی ہو گیا۔ اسی دن سے عباس علم بردار کو غازی کہا جانے لگا۔ سنے حضرت عباس علم بردار آئے، ان کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر سورہ یاسین سورہ ناس پڑھ کر حضرت علی نے دم کیا، کہا کہ جاؤ اتنے خوبصورت لگ رہے ہو، کسی کی نظر نہ لگ جائے تمہیں، کسی کی بد نظری کا شکار نہ ہو جاؤ، کسی کی بری نظر نہ تمہیں لگ جائے۔ غازی عباس کو لقب غازی کا وہیں سے ملا تھا۔ حضرت علی نے پہلے سب سے پہلے انہیں غازی کہہ کے پکارا تھا، اسی جنگ سے ان کو لقب غازی کا ملا تھا۔ حضرت عباس علم بردار ہیں، کربلا کا میدان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو پیارے، ایک بچی ہے سکینہ امام حسین کی بیٹی، وہ سسکیاں لے کر رو رہی ہے، آواز منہ سے نہیں نکلتی ہے۔ جب آواز تک نہیں نکلتی گئے تو حضرت عباس علم بردار اسے گود میں اٹھاتے گئے، کہتے ہیں میری بھتیجی کیا ہو گیا تمہیں، کیوں روتی ہو؟ بابا جان پیاس کی وجہ سے حلق سوکھ رہا ہے، مجھے تو چھوڑیے، بھائی علی اصغر کو دیکھیے ان کا حلق سوکھ گیا ہے، وہ رو بھی نہیں پاتا ہے، آواز نہیں نکلتی ہے۔ آپ کہتے ہو نا بڑا پیار کرتا ہوں، آپ تو مجھ کو لاڈلی کہہ کے بلاتے ہو، آپ تو مجھ کو پیاری گڑیا کہہ کے بلاتے ہو۔ چچا عباس تھوڑا سا پانی لا کر دے سکتے ہو کیا؟ ان لوگوں سے چھپ کے پانی لا کر دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس علم بردار کہتے ہیں میری بھتیجی سکینہ ارے پانی ہی تو چاہیے، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ حضرت عباس علم بردار گھوڑے پر سوار ہوتے گئے، گھوڑے کی زین کو کستے گئے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیتے گئے، ایک ہاتھ میں تلوار لیتے گئے، اور دشمنوں کو پھاڑتا چیڑتا ہوا نہر فرات پہ پہنچ جاتے گئے۔ پانی کو اٹھاتے گئے، ہاتھ میں پانی تھوڑا سا پی لوں، بڑا پیاسا ہو، لیکن خیال آیا عباس تجھے اپنی پیاس دکھ رہی ہے، بچی سکینہ پیاسی ہے، وہ علی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے، قاسم بن حسن پیاسا ہے، ابھی سب پیاسے گئے، تو کیسے پہلے پانی پی لے گا؟ مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، دشمنوں کو پھاڑ کر نکلنے لگتے ہیں۔ اچانک ابن زیاد کی نظر پڑی، کہا ارے وہ دیکھو حسین کا شیر جا رہا ہے، وہ دیکھو حسین کا شیر جا رہا ہے، وہ دیکھو علی کا غازی عباس جا رہا ہے، وہ ایسے باپ کا بیٹا ہے، اگر ان کو نہیں روکو گے جب وہ پیاسا ہو کر اتنا قتل کر سکتا ہے، اتنے لوگوں کو مار سکتا ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ پی لیا پھر کوئی بچ کر واپس نہیں جا پاؤ گے، کہ سب کو نانی یاد دلا دے گا وہ، اس لیے کوئی اسے روکو، کوئی اسے روکو، کوئی اسے روکو۔ چاروں طرف سے ہنگامہ ہو گیا، ایک شخص نے آ کر تلوار چلایا، بازو کٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی سوچو اگر کسی کا بازو کٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، بازو پہ ایسی تلوار لگی کہ بازو شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علم بردار اپنے دانت میں مشکیزہ کو پکڑ لیتے ہیں، کسی طرح بھتیجی سکینہ کو جا کر پانی دے دوں، ان کی پیاس بجھ جائے، علی اصغر کی پیاس بجھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں، دشمنوں نے گھیر لیا، اتنے حملے کیا کہ حضرت غازی عباس اسی جگہ پہ شہید ہو جاتے گئے۔ امام حسین باہر نکلے، دیکھا
غازی عباس علم بردار کے تو ان کو دیکھا، امام حسین نے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آج میرا سہارا چلا گیا ہے، یہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، ابھی میں ایسا لگتا ہے کہ میں کمزوری کا احساس کرنے لگا ہوں۔ غازی عباس کو اٹھاتے گئے، خیمے کے باہر لا کر رکھتے گئے، اتنے میں بچی سکینہ آ کر کہتی ہے، کہتے گئے امام حسین بہن زینب دیکھو میرے عباس کی بھی شہادت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، یہ دیکھو غازی عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ بچی سکینہ جب سنتی ہے دوڑ کر آ جاتی ہے، چچا کے سراہنے میں بیٹھ جاتی ہے، سر کے قریب بیٹھتی ہے، ماتھا کو پکڑ کر ہلاتی ہے، چچا جان کچھ تو بولیے، پانی لانے آپ گئے تھے نا؟ لیکن وہ چھوٹی سی بچی ہے، ان کو کیا پتا ہے یہ چچا سے جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ چچا جواب نہیں دے سکتے گئے۔ اللہ اکبر کہتی ہے بچی سکینہ چچا عباس آپ کچھ کیوں نہیں بولتے ہو؟ مجھ سے ناراضگی ہو گئی ہے، مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ اے چچا عباس آپ کو بابا حسین کا واسطہ بول پڑو، کم سے کم ایک لفظ تو بولو، ایک لفظ تو بولو۔ چچا اب آپ نہیں بولیں گے؟ اتنا روٹھ گئے ہو اپنی بھتیجی سے؟ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے آپ کو پانی لانے کو کہا تھا، چچا جان پلٹ آؤ، آپ کو میری قسم ہے، چچا جان پلٹ آؤ، آپ کو بھتیجی سکینہ کی قسم ہے، اور یہ میری غلطی ہوئی جو میں آپ کو ان ظالموں کے سامنے پانی لانے کو کہا تھا۔ اب آپ کی بھتیجی سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ اے چچا جان پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، سر کو ہلاتی جاتی ہے، کہتی جاتی چچا جان پلٹ آؤ، لیکن مشیت آواز دے رہی تھی او سکینہ تیرا چچا وہاں جا چکا ہے جہاں سے دوبارہ کوئی واپس نہیں آتا ہے، اے سکینہ اب تیرے پاس صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امام حسین آتے گئے، اپنی بچی کو کہتے گئے او میری بیٹی گڑیا سنو سنو، تیرا چچا خاموش ہو گیا ہے، تیرا چچا اب نہیں بولے گا۔ بھتیجی سکینہ اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے، آنکھیں پھول جاتی ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ ان ظالموں نے عباس علم بردار میرے چچا کو شہید کر دیا ہے، آ گئے امام حسین کے پاس، بابا جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا، ارے ان ظالموں کو ہو کیا گیا ہے؟ حضرت علی اکبر حسین کے 18 سال کے جوان بیٹے میدان کربلا میں آتے ہیں، کہتے امام حسین بابا جان مجھے اجازت دے دو۔ حضرت امام حسین رونے لگتے گئے، بیٹا میں نے تجھے پالا کم ہے، تیری پھوپھی سیدہ زینب نے تجھے پالا ہے، جاؤ تم اس کی امانت ہو، ان سے اجازت لو، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت علی اکبر چلے جاتے ہیں اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس، پھوپھی جان اجازت دے دو میں بھی جانا چاہتا ہوں میدان میں۔ حضرت سیدہ زینب رونے لگی، تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نشانی ہے، تو میرے حسین کی نشانی ہے، تو کیوں کربل کے میدان میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ لیکن علی اکبر ضد کرنے لگے، کہتے گئے کہ اب جانے تو دو پھوپھی، میں جاؤں گا، دیکھو ظالموں نے چچا عباس علم بردار کو شہید کر دیا ہے، میرے بابا سے جو اتنا پیار کرتے تھے، جو اتنا عشق کرتے تھے، جو اتنی عقیدت رکھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی اکبر کو اجازت دیتی ہے سیدہ زینب، دولہے کی طرح سجاتی ہے، ہاتھ میں تلوار دیتی ہے، گھوڑے پہ چڑھتے ہیں، جب نکلنے لگتے ہیں دشمنوں میں کھلبلی مچ گئی، چاروں طرف ہنگامہ ہو گیا، ارے وہ کون اتنا خوبصورت چلا آ رہا ہے؟ ایسے دیکھ کر تو نبی یاد آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت بن کر وہ کربلا کے میدان میں کوئی آ رہا ہے۔ علی اکبر پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا علی اکبر پہنچے، کتنوں کو بالکل قتل کر دیا حضرت علی اکبر نے، لیکن ایک ظالم نے ایسا بھالا مارا، ایسا اس نے ہتھیار چلایا، کلیجے کے اندر ہتھیار آ کر پیوست ہو گیا، اللہ اللہ پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اکبر آ گئے باہر، حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لے آئے، آواز آئی حسین
اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤ، علی اکبر بھی تیرا قربان ہو چکا ہے۔ امام حسین آتے گئے، اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاتے گئے، جا کر خیمے کے باہر رکھتے ہیں۔ بہن زینب علی اکبر کی بھی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا سنتی ہے، سیدہ زینب آتی ہے، کہتی ہے بھائی جان یہ ظالم پانی تک نہیں دے رہے گئے۔ ارے ایسا تو کوئی نہیں کرتا ہے، یہ نہر فرات پہ لوگ بلیاں بھی پانی پی رہی ہے، جانور بھی پانی پی رہے ہیں، ہم لوگوں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر کیا